بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا شریعت میں پاکیزہ محبت جائز ہے؟ آج کل لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے محبت یا پیار کرتے ہیں اور شادی 1-2 سال بعد کرتے ہیں۔ اس دوران ان دونوں کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ لڑکیاں کہتی ہیں میں نے اس کو چھوا تک نہیں ہے، میری پاکیزہ محبت ہے۔ اگر ان سے کہا جائے کہ شادی کر لیں تو کہتے ہیں کہ ابھی پڑھائی کرنی ہے یا کوئی دوسری مشغولیت ہے۔ کیا نیک جذبے کے ساتھ باتیں کرنا اور شادی میں اتنی تاخیر کرنا صحیح ہے؟ محمد تسلیم اختر سعیدی انڈیا سے۔ بالکل غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس کی وجہ سے جو لڑکیاں برباد ہوئی ہیں آپ کی سوچ ہوگی۔ بہت ساری خواتین، جب میں فون سنا کرتا تھا نا، اب تو کم کر دیا، چھوڑا نہیں ہے، تھوڑا کم کر دیا فون، اور اب بھی فون آتے ہیں۔ 2 سال ایک بندے سے گپ شپ رہی ہے، اب اس کے بارے میں پاکیزہ پاکیزہ کہہ کے اس کی عشق دل میں پیدا ہو گیا اور اس کا کہیں اور چکر چل گیا، اب وہ ریجیکٹ کر کے کہیں اور شادی کر رہا ہے، اور ادھر ان کی پاکیزہ محبت جوش میں آ رہی ہے، اور یہ یہاں جناب راتوں کی نیندیں اڑ گئیں، ڈپریشن کی گولیاں۔ تو حرام کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ لڑکی کا لڑکے سے بس اتنا تعلق ہو، بھائی شادی کرنی ہے تو بتاؤ، نکاح کرو، نہیں تو پتلی گلی سے نکلو، پھر 2 سال بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ تو یہ غلط ہے جو آج کل دوستیوں کے نام پہ یونیورسٹیوں میں گپ شپ ہو رہا ہے۔ اس میں لڑکا بھی کبھی دماغ خراب ہوتا ہے، بعض دفعہ لڑکی کی زندگی میں کوئی اور آ جاتا ہے اور وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے، پھر یہ لڑکے کا دماغ خراب ہوتا ہے، خودکشیوں کی طرف جاتا ہے۔ آپ جائیں ذرا ہسپتالوں میں خودکشیوں کا ریشو دیکھیں، ان خودکشیوں میں 99% ناکام محبتیں ہیں، جس کی وجہ سے لڑکے اور لڑکیاں خودکشیاں کر رہے ہیں، ورنہ ڈپریشن میں تو جا ہی رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی حدود سے ہرگز تجاوز نہ کریں۔ تو اللہ نے ایک ہی راستہ رکھا ہے نامحرم تک پہنچنے کا، نکاح کرو، نہیں ہو سکتا تو بولو بھائی پھر 2 سال کے بعد ہی دیکھی جائے گی، اس وقت کیا پتا ہمارا دماغ یہاں ہو یا نہ۔ اس کو نا باؤنڈ کرنے کے لیے لڑکا بھی الو بنا کے رکھتا ہے اور لڑکی بھی شوہر وہ اپنے بوائے فرینڈ کو الو بنا کے رکھتی ہے۔ کل کسی کا فون آیا، کسی کو نہیں پتا کس کی بات کر رہا ہوں، اس میں کسی کا راز فاش ہونے والی بات نہیں ہے۔ ایک لڑکا ایک خاتون پہ عاشق ہوا ہے، اب لڑکی کے ابا نے منع کر دیا اور لڑکا جناب رو رو کے پاگل ہوا ہے، اور حالانکہ لڑکا بھی اس کے حالات سے لگتا ہے کوئی اس لڑکی کا ہم پلہ اور کفو نہیں ہے۔ تو خاتون مجھے کہہ رہی ہیں کہ وہ بیچارہ مر جائے گا، وہ خودکشی کر لے گا۔ میں نے کہا اس سے بولو کہ تو نے جہاں مرنا ہے، جس ٹرک کے نیچے آ کے مرنا ہے، میں تجھے بتا دیتی ہوں۔ کراچی میں ٹرک ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ گزرتے ہیں تو بالکل اسٹیکر بن جاتا ہے بندہ۔ میں نے ان خاتون سے کہا اس بندے کے رونے پر بالکل بھی ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا فائدہ دیکھو، اس سے شادی کرنے میں آپ کا فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے والدین نے بھی منع کر دیا، لیکن ہائے بیچارہ میں نے 2 سال تک اس کو انگیج رکھا ہے اور اب تو وہ بیچارہ بے ہوش ہو جائے گا، اب تو وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے۔ میں نے کہا ایک تو 2 سال انگیج رکھنا غلط تھا، اور اگر بالفرض کے غلط کام کر بھی دیا تو اس غلط پہ ایک اور غلط نہ کریں۔ یہ جو ہے نا انگیج رکھنا، یہ کوئی رشتہ نہیں ہے، نکاح کے بغیر کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا آپ اپنا فائدہ دیکھیں، اور یہ جو اتنا رو رہا ہے نا، اس کو بولو اپنی ماں پہ جا کے روئے اتنا۔ تو تیری ماں نے تجھے بچپن سے پال پوس کے جوان کیا، تیرے باپ نے تیری خدمتیں کی ہیں، تو اس پہ رو جا کے، ماں روٹھ جائے تو پھر رویا کر۔ ایک لڑکی پہ اتنا رو رہا ہے، یہ تو ویسے ہی جو ہے نا بلند ذوق نظر نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ اس کے پاس اور بہت ساری لڑکیاں، آپ اپنا فائدہ دیکھو۔ تو یہ ہو رہا ہے ان حرام دوستیوں کے نتائج، لڑکے بیوقوف بناتے ہیں لڑکیوں کو، لڑکیاں نرم دل ہوتی ہیں اور پاگل ہو جاتی ہیں ان کے پیچھے۔ تو اس لیے یہ سب فضول قسم کی محبتیں، اور یہ پاکیزہ واکیزہ نہیں ہوتی۔ پاکیزہ محبت اپنے باپ سے، اپنی ماں سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، بیوی سے، بچوں سے، ان لوگوں سے ہوتی ہیں محبتیں۔ باقی ناجائز محبتیں، اس کو شیطان لیبل اچھا لگا دیتا ہے۔ تو ضرورت کی حد تک کوئی بات کرنی ہو تو کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ بھائی یہ جو لمبی گھنٹوں لمبے سلسلے چلتے ہیں، بالکل حدود اللہ پہ یہ تجاوز ہے، اور اس کا دنیا میں بھی ان لوگوں کو سزا ملتی ہے۔ دنیا میں نہ بھی ملے تو آخرت میں تو ہے ہی۔